بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری شروعات کہاں سے ہوئی؟ ہماری تاریخ کا پہلا باب کس سے جڑا ہے؟ آئیے آج ہم سنتے ہیں انسان کی ابتدا کی وہ کہانی جو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ وہ ایک نصیحت، توبہ، ہدایت اور قربت الہی کا پہلا سبق ہے۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سچا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مادہ تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے فرمایا، ان قریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو اسی وقت وہ زندہ انسان بن گئے۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر، گھمنڈ کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کہنے لگا کہ میں ان سے بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس طرح سے شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا، اور اسی وقت سے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے، تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کر سکتے ہوں، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم اور حوا علیہم السلام ہی سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر کچھ جھگڑا ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ زمین پر یہ پہلی موت تھی اور اس بارے میں ابھی تک آدم علیہ السلام کی شریعت میں کوئی حکم نہیں ملا تھا، اس لیے قابیل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ یہیں سے دفن کرنے کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابیل کے متعلق فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اسی لیے انسان کو اپنی زندگی میں کسی گناہ کو جاری نہیں کرنا چاہیے تاکہ بعد میں اس گناہ کے کرنے والوں کا وبال اس کے سر نہ آ جائے۔ اے انسان، یہ کہانی، یہ واقعہ صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں بلکہ آج کے لیے بھی اس کے اندر پیغامات موجود ہیں کہ تکبر ہلاکت کا راستہ ہے، شیطان کا وسوسہ ہمیشہ آزماتا ہے، توبہ سے بخشش ممکن ہے
اور گناہ کی شروعات کا انجام قیامت تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ آخر میں ہم وہی دعا کرتے ہیں جو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے غلطی سرزد ہونے کے بعد بارگاہ الہی کے اندر دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے نہیں بخشا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔